صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. آمین. سب سے پہلو پہل ہم صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی ذات ہمارا معبود ہے، وہی ذات ہمارا مسجود ہے. جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلامیہ کو یہ دعا سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، عطا کرنا چاہے اور پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اس چیز کو روکنے کے لیے تو روک نہیں سکتا. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، لینا چاہے، اخذ کرنا چاہے، اگر کوئی طاقتور اس چیز کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، اس چیز کو لینا چاہے تو لے نہیں سکتا. ساتھ ہی ساتھ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ پھولوں پر نشاور فرما. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جلوہ افروز علماء کرام اور پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے نیپال کے نوجوانان اسلام اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج میں نے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے اسلام میں پردہ کرنا ضروری کیوں. برادران اسلام، ایک عرصہ مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا. محض جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا ہے. برادران اسلام، غور کریں کہ عورتوں پر بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا خواتین پر حرام ہے. کسی عورت کے لیے یا کسی لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکیاں میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، کریم لگا کر کے اپنے گھروں سے نکلے. خواتین پر حرام ہے، لڑکیوں پر حرام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بنا سنگھار کو اظہار مت کرو، بنا سنگھار کو ظاہر نہ کرو، بنا سنگھار کو دکھاتی نہ پھرو. یعنی اگر تمہیں کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے گھروں سے نکلنا ہے تو بغیر میک اپ کیے، بغیر پاؤڈر لگائے، بغیر لپسٹک لگائے، آپ حجاب لگا کر کے، آپ اوڑھنی کو صحیح طریقے سے غریبانوں پر رکھ کر کے آپ اپنے گھروں سے نکل سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس آیت میں تبرج سے منع کیا ہے. تبرج سے مراد کیا ہے؟ عورتیں غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کریں،
نیم عریہ لباس پہنے ہوئے، اپنی اعضائے زینت عضو جسم کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ، کوئی حصہ کسی غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کسی کے سامنے دکھاتی نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اور غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے، کسی غیر محرم مردوں سے اگر اختلاط میں بات کرنی ہے، میرے بھائیوں، وہ میری قوم کی لڑکیوں، وہ نیپال کی لڑکیوں، وہ میری بہنوں، سنو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بڑا سنگھار کو اظہار نہ کرو، دکھاتی نہ پھرو۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تم اکیلی گھر میں ہو اور تمہارا شوہر گھر میں نہ ہو، تمہارا بیٹا گھر میں نہ ہو، اور تمہارا شوہر، تمہارا پتی گھر میں نہ ہو، وہ میری قوم کی لڑکیوں، تو تمہاری آواز میں چاشنی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں سریلی آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری آواز میں کڑکپن ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کے اندر فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ اور وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ رہی ہو، جنہیں نکاح کرنے کی کوئی تمنا نہ رہی ہو، ان کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو برقع وغیرہ اتار دے، بشرطی کہ وہ اپنا سنگھار کو دکھاتی نہ پھرے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا اگر اس سے بھی پرہیز کرے تو خیر لہن، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رسیدہ خواتین کو، بوڑھی عورتوں کو جب یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں جو ہے جن کے پاس شادی کرنے کی تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو، وہ کسی غیر محرم مردوں کے سامنے بغیر پردہ کے جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ میک اپ کرتی ہے، اگر وہ شادی کرنے کی تمنا رکھتی ہے، اگر وہ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اگر اس سے بھی پرہیز کرے، یعنی حجاب لگا لے، مکمل باپردہ ہو کر کسی غیر محرم مردوں کے سامنے جائے تو اس کے لیے خیر لہن، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ آج نوجوان لڑکیوں کو کیسی اجازت ہو سکتی ہے جن کے پاس شادی کرنے کی تمنا اور خواہش موجود ہو، شباب موجود ہو، جمال موجود ہو، ایسی نوجوان لڑکیوں کو کیسی اجازت ہو سکتی ہے کہ نوجوان لڑکوں کے سامنے، غیر محرم لڑکوں کے سامنے بغیر حجاب کے، بغیر پردہ کے جائے؟ میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، چلیے میں آپ کو ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے اور معلوم چل گیا کہ اب ہم مر جائیں گے، اب ہماری موت ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے، اپنے پتی سے، اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے پتی، میری ایک وصیت ہے، اے میرے پتی، جب میں مر جاؤں، جب میرے انتقال ہو جائے، جب میری موت ہو جائے، اے میرے شوہر تو مجھے عشاء کے بعد دفنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت علی کہتے ہیں اے میری بیوی، اے فاطمہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اگر تمہاری موت ظہر سے پہلے ہو جائے تو کیا میں تمہیں ظہر کے بعد نہ دفناؤں، عصر کے بعد نہ دفناؤں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ